لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، العصر دینی کلاسز کے تحت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زندگی، ان کی معرفت، فلسفہ انتظار، غیبت کبریٰ اور صغریٰ کے حالات پر جو لیکچر سیریز رکھی گئی ہے، آج یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے کہ کون سا علم اور معرفت محبت امام پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے سمجھا کہ اگر ہم کو امام سے محبت کرنا ہے اور امام سے محبت ضروری ہے تو ہمیں اس کے لیے ان کے بارے میں جاننا ہوگا۔ فقط یہ نہیں کہ کچھ ڈیٹیلز معلوم کر لیں، بلکہ خود یہ جاننا ہوگا کہ وہ اللہ کے منتخب کردہ امام ہیں، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے، ہادی برحق ہے، وہ ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کا علم اللہ کا عطا کردہ علم ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، اس میں جہالت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ علم خدا سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور یہ ہر ایک کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ان کے اصولوں پر، ان کے طریقے پر، ان کے فرامین پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں سے واقف ہوں گے کہ امام کی ضرورت کیا ہے، امام ہمارے درمیان کون سی اہمیت رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، تو ہم ان سے اتنی محبت پیدا کر پائیں گے، اور جتنی زیادہ ہم ان سے محبت اپنے قلب میں محسوس کریں گے، اتنا زیادہ ہم ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اسے تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کس عمل سے یہ راضی ہوں گے اور کس عمل سے یہ ناراض ہوں گے۔ اور محبت اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی تمام رسالت کا جو اجر رکھا ہے، وہ مسلمانوں سے کیا کہا کہ اگر تم اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو اجر یہی ہے کہ مودت قربہ حاصل کرو، یعنی جو رسول اللہ کے اہل بیت ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کی مودت کو حاصل کرو۔ محبت سے ایک درجہ بلند اور عظیم ہے مودت، یعنی جتنی زیادہ قلب میں ان سے محبت محسوس ہو، جب وہ عمل سے میں ٹرانسلیٹ ہونے لگے تو اسے مودت کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ کون سا علم اور کون سی معرفت ہے کہ جو امام سے محبت پیدا کرا سکتی ہے؟ یہاں پر رک کے میں آپ کی خدمت میں دو باتیں جو بہت ضروری ہیں۔ ایک وہ علم ہے کہ جو تقلیدی علم کہلاتا ہے، یعنی ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ سنا، فلاں ایک صاحب علم سے کوئی بات سنی، نہ اپنی سوچ استعمال کی، نہ اپنی فکر استعمال کی، نہ غور و فکر کیا، بلکہ جو کسی نے ہم سے کہا ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا ہے تحقیقی علم، یعنی ہم خود ریسورسز تک گئے، پرائمری ریسورس اور سیکنڈری ریسورسز تک گئے، ہم نے خود مطالعہ کیا، جستجو کیا، اسٹرگل کیا، جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے، تحقیق کے لیے کوشش کیا، اور اس سے ہم کو جو نتیجہ حاصل ہوا یہ ہے تحقیقی علم، جس میں عقل استعمال ہوئی، لاجک استعمال ہوئی، ریشنالٹی استعمال ہوئی، ہم نے خود صحیح و غلط میں فرق محسوس کیا، بہت سی چیزوں کے اندر ڈیپلی اسٹڈی کیا، اس سے ہم کو نتیجہ ملا۔ اس میں محنت ہے، اس میں اسٹرگل ہے۔ دوسرا جو تقلیدی علم ہے، اس میں آپ کو خود کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی کے کہے ہوئے کو ویسا ہی مان لینا ہے۔ امامت ہے اصول دین میں اور تشیع میں، مذہب اہل بیت میں اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کے کہنے سے اللہ کو ایک نہیں مانیں گے۔ آپ اپنے ماں باپ یا اپنے مولانا صاحب یا کسی صاحب علم کے کہنے سے رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے تو کیوں کر ہے، اور وہ کیسا ایک ہے، یعنی توحید پر آپ کے پاس خود اپنے آرگیومنٹس ہونے چاہیے، وجود رسالت پر، ضرورت امامت پر، قیامت کے اوپر، عدل خدا کے اوپر آپ نے خود غور و فکر کیا، خود سمجھا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کی کتابوں سے مدد لیا ہو، لیکچر سنے ہوں، لوگوں سے ڈسکشن کیا ہو۔ اسی طرح امامت جو اصول دین میں ہے
اس میں تحقیقی علم ضروری ہے، تقلیدی علم ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ فقط جان لینا ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ نے یہ بتایا تھا کہ 12 اماموں کے یہ نام ہیں، ان کی یہ کنیت ہے، ان کے یہ القاب ہیں، ان کے چند یہ معجزات ہیں، نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ کو حضرت حجت پر جو لٹریچر موجود ہے، جو کتابیں موجود ہیں، جو ہمارے بزرگ علماء نے تالیف کی ہیں، لکھی ہیں، مثلا شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ ایک بہت عظیم کتاب ہے، وہ تالیف کی، شیخ مفید کی الارشاد، اس کا لاسٹ چیپٹر حضرت حجت کے بارے میں ہے، بحار الانوار میں پوری جلد امام زمانہ کے متعلق ہے، جمال المنتظر جو آیت اللہ العظمیٰ شیخ صافی گل پائگانی کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بہت سی اور کتابیں ہیں جو حضرت حجت کے اوپر، فلسفہ انتظار کے اوپر، ہماری ذمہ داریوں کے اوپر، علم امام کے اوپر موجود ہیں۔ ہمیں خود اس کو پڑھنا چاہیے، اور کیونکہ آپ اس پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ ٹولز کیا ہوتے ہیں۔ کسی چیز کو جاننا ہو، سمجھنا ہو، گہرائی سے اس کی معرفت حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے کتابوں تک جانا پڑتا ہے، ڈاکیومنٹریز دیکھنی پڑتی ہیں، ریسرچ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کے لیے سٹرگل کرنا ہوتا ہے تاکہ ریسرچ کے ذریعے آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آئے، وہ علم میں کنورٹ ہو۔ جتنا زیادہ ہم تحقیق کریں گے اپنے وقت کے امام کے بارے میں، ہم ان سے اپنے کو قریب محسوس کریں گے۔ لہٰذا وہ علم کہ جو ان سے محبت پیدا کروا سکتا ہے وہ ہے تحقیقی علم، کہ اپنے امام کے بارے میں جاننا کہ ہمارے امام کی جو احادیث ہیں وہ کہاں ہیں، امام نے ہم سے کیا چاہا ہے، خود امام کی جس دور میں امام غیبت صغریٰ میں تھے اس وقت کے حالات کیا تھے، غیبت کبریٰ کے متعلق کیا جانکاری ہمارے پاس ہے۔ حضرت حجت اللہ کی حجت ہے، اللہ کی طرف سے منتقم ہے، اللہ کی طرف سے آخری حجت ہے جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ان کا کیا مشن ہے، کیا ہدف ہے، کس طریقے سے وہ آئیں گے، اور ہمیں خود کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے راہ کو آسان کر سکیں، فیسیلیٹیٹ کر سکیں ان کے فرج کو، ان کی آمد کے لیے ہمیں کیسی تیاری کرنی ہے۔ اگر یہ محبت کی بنیاد پہ نہیں ہوگی تو یہ مشینی ایک معرفت ہوگی کہ بلا وجہ زبردستی کسی کے بارے میں جانوایا جا رہا ہے۔ نہیں، ہم کو جاننا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے وقت کے امام کی، ہمیں ضرورت ہے ہدایت کی، ہمیں ضرورت ہے کہ اب یہ انتظار غیبت کا ختم ہو اور یوسف زہرا آ جائے نقاب غیبت کو اٹھا کر، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں روح دین بھر سکے، تاکہ وہ ہمیں بہترین ہدایت عطا کر سکے، تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکے اور دنیا بہترین کمال کی طرف جا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تحقیقی روش کو اپنایا جائے اور امام کے بارے میں زیادہ جانا جائے تاکہ زیادہ ان سے محبت اور مودت ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔